تو وہ ہے حضرت امام حسین و شہیدان کربلا والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے ملے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بہرے ہستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بہرے ہستی کے لیے۔ اب آئیے، یہ تو چاند کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی، اسی طرح سے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ کیا فرمایا۔ محرم کا مہینہ جب شروع ہو تو اس کے تعلق سے اب یہ مہینہ کیسے گزارے۔ اس مہینے میں حضرت علامہ شیخ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی محرم شریف کی پہلی تاریخ کو، جو پہلی چلی گئی، اب آنے والے سال کام آئے گی یا ابھی بھی کام آ سکتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 113 یا 130 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس تعویذ بنا کر رکھے تو پریوار کے ساتھ سال بھر ہر طرح کی برائی اور تکلیف سے بچا رہے گا، اور اس کے مال و دولت میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ 130 مرتبہ بسم اللہ لکھ لینا۔ بسم اللہ کا تعویذ محرم کی چاند رات کے وقت یہ تعویذ بنا کر پاس رکھنے سے پورا سال خوشحال گزرے گا، آفت بلا مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے، روزی روزگار میں برکت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہر طرح کی کامیابی کے لیے بے حد مفید ہے۔ تعویذ بنا کر موم جامع کر کے گلے میں ڈالے یا روزے کی جگہ پر فریم کر کے رکھے، بچوں کے گلے میں ڈالے، مفید ہے یہ تعویذ ہمارے عمل میں۔ اس لیے آپ سب کو جیروکس کی اجازت ہے، تو اس کی جیروکس چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ محرم شریف کی چاند رات سے 10 دن تک روزے رکھنے والے شخص کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ شخص روزے عصر میں حضرت امام حسین و شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہ تو محرم کے تعلق سے جو مجھے کل بیان کرنا تھا، مگر خیر آج یہ بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب محرم کے تعلق سے اس ماہ مبارک کی پہلی شب میں حضرت خواجہ نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 رکعت منقول ہے، جس نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لے، اور ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد کی سورت 11 بار پڑھے، اور سلام کے بعد یہ کہے سبحان قدس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ دوسری ترکیب قطب الملت والدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار پڑھے۔ ایک روایت میں 6 رکعتیں آئی ہے جن کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر آسان ہے، اور ترکیب ان کی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے۔ مگر اب ظاہر سی بات ہے کئیوں کے کانوں کے ذریعے دل میں اتر گئی ہوگی بات، اتنا سارا بیان، اور کئی بچوں کی وجہ سے بیچارے کیا کریں، بچوں کو آپ رات کو سلا دیتے ہوگے، صبح میں جلدی اٹھ جاتے، دوپہر میں آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گے، تو اب اس کا جدول 10 دن کے لیے بدل دینا، بچوں کو دوپہر کو سلا دینا، رات کو بڑے لیٹ تک جگاؤ یا صبح میں جلدی اٹھا دو، صبح میں دوپہر کو سلا دے بچوں کو تو آپ سکون سے یہ باتیں سن سکے برابر۔ کیوں کہ یہ باتیں آپ کو بار بار بیان نہیں کی جائے گی، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ آج اتنی گرمی میں آپ کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، آج تو میں نے بھی قربانی دے دی کیونکہ مہینہ قربانی کا ہے، صحیح ہے۔ تو جب آپ دھیان سے توجہ سے، میں کہتا ہوں میں منع نہیں کرتا بچوں کو لانے کا، مگر آپ کے کان ادھر رکھے، کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی یا نکل گئی نہیں تو پھر آپ کو نہیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں پر بہت ضرورت ہے علم کی۔ میں تقریباً 15 دن سے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بچوں کو کلمہ پڑھتے نہیں آتا، پاکی ناپاکی کا طریقہ نہیں آتا، وضو غسل نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ میں مدرسے میں نماز پڑھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسے نماز پڑھتے یار یہ لوگ، کیونکہ ہمارا افسوس کہ ہماری یہاں تعداد کم ہے، مسجد نہیں بن سکتی اور مدرسہ تو ہے نا۔ اب آپ کو یہ جو باتیں سکھا رہا ہوں نے، خالی کربلا کے واقعات سنانا مقصد نہیں ہے، یہ ساری باتیں سنو تو زندگی بھر کام آئے گی، مرتے دم تک آپ کی نسلوں کو کام آئے گی، آپ کے بچوں کو کام آئے گی۔ آپ کے شوہر گھر پہ آئے اسے بتاؤ، آپ کے ابا کو بتاؤ، باپ کو جو روزی کمانے کے لیے آپ کے لیے گئے، بھائی کو بتاؤ یاد باپو نے یہ بیان کیا تھا، مولانا نے یہ بیان کیا تھا، تو میری محنت وصول ہوگی۔ نہیں تو میں بولتا جاؤں گا، آپ سنتے جاؤ گے، ایک کان سے دوسرے کان سے نکالتے جاؤ گے، سلام ہوگا، فاتحہ ہوگا، نیاز کھا کر چلے جاؤ گے۔ یہ مقصد نہیں ہمارا محفل سجانے کا، اتنا خرچہ کرنے کا، تو مقصد کو سمجھو۔ تو بچوں کو ایسے وقت پر سلایا کرو کہ آپ سکون سے بیان سن سکو۔
امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کے مہینے کی عزت و تکریم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے محرم الحرام کے مہینے کی تعظیم و توقیر کی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عزت و تکریم سے نوازے گا اور دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذوالحجہ بقرہ عید کے مہینے کے آخری دن اور محرم شریف کے پہلے دن روزے رکھے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے اور اس کے 60 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم شریف کی پہلی 10ویں اور آخری تاریخ کے روزے رکھے، محرم شریف کی پہلی 10ویں یعنی پہلا روزہ 10واں روزہ اور آخری چھلا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسے 30 شہر عطا فرمائے گا کہ جس کے ہر محل میں 30 کمرے ہوں گے اور ہر محل میں مختلف درجے ہوں گے، جن میں ایسے باغات بگیچے ہوں گے جس میں پانی کی، دودھ کی، شربت کی، شہد کی نہریں جاری ہوگی اور جنت کی خوبصورت حور و غلمان ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوگے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، آج ایک گھر بنانا ہو تو ہمیں پردھان منتری جن دھن یوجنا کا سہارا لے کر 3.5-5 لاکھ میں ایک مکان بنتا ہے۔ یہ بغیر محنت بغیر مزدوری کے صرف 3 روزے رکھنے، جنہوں نے پہلا روزہ رکھا، جنہوں نے 10 روزے کی نیت کی، تو جنہوں نے پہلا رکھا آج نہیں رکھ پائے 10واں روزہ رکھ لینا، آخری روزہ رکھ لینا، یا تو 9, 10, 11 رکھ لینا، یا 9, 10 رکھنا یا 10, 11، 9, 10 2 روزے بھی رکھ سکتے، 10, 11 2 روزے بھی رکھ سکتے 9واں چھوٹ جائے تو، اور 9, 10, 11 تینوں بھی رکھ سکتے۔ اور کوئی یہ کہے کہ 10واں روزہ نہیں رکھ سکتے اکیلا، یہ غلط ہے، 10واں ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہو۔ تو پہلا 10 محرم کا روزہ اور آخری محرم کا رکھو، اللہ بھلے ہمارے کچا مکان ہے یا مکان نہیں ہے، اللہ جنت میں مکان نہیں، ایک گاؤں نہیں، 30 شہر عطا فرمائے گا آپ کو، دھانگدرا جیسے، بلکہ اس سے بھی بڑے، آپ اس کے مالک ہوگے جنت میں۔ اور جانتے ہو اس کے 30 کمرے ہوگے، اس شہر کے 30 کمرے، ہر کمرے ایک سے ایک بڑھ کر ہوگے سونے چاندی کے۔ اسی طرح وہاں پر باغیچے ہوگے، نہریں ہوگی، بھلے یہاں پر ہمیں تکلیف پڑتی ہو، کہتے ہیں ہر تکلیف کے بعد آسانی، ہر مصیبت کے آسانی، ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، ہر دکھ کہتے ہیں سکھ کے بعد دکھ ہے، ہر غریبی کے بعد امیری، ہر مالداری کے بعد امیری کے بعد غریبی۔ جس نے دکھ میں خدا کو یاد کیا اللہ اسے سکھ ضرور عطا فرماتا ہے، غریبی میں کے بعد مالداری، امیری۔ اور جس نے سکھ کے اندر خدا کو یاد نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، پردہ نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، غریبوں کا حق نہیں ادا کیا، حج فرض تھا مگر پھر بھی حج نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کیا، مسجد مدرسوں میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں، قبرستان میں کسی غریب فقیر کی مدد نہیں کی تو پھر وہ فقیر ہو جائے گا، وہ مالدار سے اللہ اسے فقیر کر دے گا، غریب کر دے گا۔ تو اللہ ہر طرح سے بندے کو آزماتے، مال دے کر بھی، مال لے کر بھی آزمائے گا اللہ۔ تو اس مہینے میں میں مانتا ہوں ایسی گرمی میں روزے رکھنا مشکل ہے، میں تو مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، مگر آپ کو کیا مجبوری ہے؟ میں مانتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں سے، مردوں سے زیادہ عورتیں رکھتی اس مہینے میں۔ میرا ایک معمول تھا کہ میں تو روزے رکھتا تھا، میرے مدرسے کے سارے بچے چھوٹے چھوٹے بھی روزے رکھتے تھے، 10 روزے، ایک ایسا ماحول گزرا ہے الحمدللہ، مگر اب 2 مرتبہ بولنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اور پلس پچھلے سال میں بیمار ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس مرتبہ، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا، مگر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ چلو مجھے بتاؤ، آپ کو تو صرف آ کر سننا ہے، بیٹھنا ہے۔ چلے میں مانتا ہوں گرمی کی وجہ سے سارے، اچھا ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، آپ نے سوچو رمضان کے روزے گرمی کی وجہ سے چھوڑے تو اس کی قضا تو کرنی پڑے گی نا، تو یہ نفلی روزوں میں آپ یہ نیت کر لینا، جنہوں نے 10 روزے کی نیت کی ہے، اللہ میرے جو رمضان کے 10 یا 5 روزے یا 1 روزہ چھوٹا تھا میں اس کی قضا کر رہی ہوں، تو نفلی روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا، آپ کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو جائے گی، کیونکہ رمضان کے روزے آپ نے قضا نہیں کیے تو آپ گنہگار ہوگے، اور جو ایک رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے اسے 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو جن کے رمضان کے روزے چھوٹے، یہ مہینہ اچھا ہے، اس کی قضا کی نیت کر لے، اور یہ روزوں کا ثواب امام حسین کربلا والوں کو بخش دے تو انشاءاللہ آپ کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جس نے محرم شریف کے مہینے کے پہلے 10 دن کے روزے رکھے گویا اس نے 10,000 سال، 100 سال نہیں ہو، 10,000 سال ایسی نفلی عبادت کی کہ رات کے اندر قیام کیا، نماز پڑھی اور دن میں روزے میں گزارا دن، اتنا ثواب ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وجود پر دوزخ کی آگ حرام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہے کہ محرم شریف کے روزے رکھے. نیز ارشاد فرمایا کہ محرم شریف کے مہینے کے جمعہ کی رات میں عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اسے شب برات نصیب ہوئی. تو اب جمعرات کی رات آئے گی، آج منگلوار یا سوموار ہے آج، تو جمعرات کا دن اور جو دوسرے دن جمعہ ہوتا ہے، جمعرات اور کے دن جو رات آتی ہے اس رات کو جگ کر عبادت کرنی. اسی طرح بیان کرتے جو شخص محرم شریف کے مہینے کی پہلی رات میں یا کبھی بھی 8 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت کر کے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت و بخشش عطا فرمائے گا. اور یہ بھی ہے کہ جو شخص ہر مہینے کی پہلی رات میں اسی طریقے سے 8 رکعت نفل ادا کرتا رہے گا تو ہر مصیبت اور مشکل سے نجات پائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کھانا اتنا کھلانا چاہیے جتنا حجم ہو سکے، بیان اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ عمل کر سکو. زیادہ بیان کیا اگر اوپر سے چلا گیا تو میری محنت بھی بیکار جائے گی. حالانکہ مجھے بولنے کا ثواب تو مل جائے گا مگر عمل کروانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور میری تو نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں ان ساری باتوں پر عمل کروں گا تو اللہ میری زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا اور یہ ساری باتیں آپ کے دلوں پر اثر کرے گی. میں عمل نہیں کر پاؤں گا. چلے روزوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری یہ مجبوری. آپ کی کیا مجبوری ہے؟ رکھے روزے یار. اللہ تعالیٰ جو روزے کی حالت میں جو پسینہ نکلے گا نا اس کا بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. آپ کے صبر کا بھی، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا ہے، نماز کا ہے، شکر کرنے کا مہینہ ہے برابر. تو جتنی اس مہینے میں لوگ خوشیاں نہیں مناتے، اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی خوشی کا موقع نہیں کرتے، کوئی شادی کی سالگرہ نہیں مناتے، کوئی جنم دن میں نہیں مناتے، کیونکہ مہینہ غم کا مہینہ ہے. آپ دیکھو شیعہ لوگوں کو دیکھو، اب وہ پچھتا رہے. کوفہ کے اندر سب لوگ یہی تھے، امام حسین کو دھوکہ دینے والے یہ کوفی لوگ ہی تھے جو آج کہہ رہے یا حسین ہم نہیں تھے یا حسین ہم نہیں تھے. یہی لوگ تھے سب، امام حسین کے قاتلوں کا ساتھ دینے والے کوفی. آج ایک ایک جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ان کی ہوٹلیں جو ہوتی ہیں ہائی وے پر یہ بند ہو جاتی. 10 دن تک یہ لوگ بلکہ پورا مہینہ کالے کپڑے پہنتے، پورا مہینہ کالے ہی کپڑے پہنتے رہ گئے. چینج کرتے ہو گے مگر پورا مہینہ کالا ہی لباس پہنتے، مرد عورت سارے، دوسرا کوئی لباس نہیں، صرف کالے کپڑے پہنتے برابر. پورا مہینہ کالے کپڑے پہننے سے، ماتم منانے سے کیا امام حسین معاف کر دے گے؟ نبی کی آل معاف کر دے گی؟ حضور معاف کر دے گے؟ مولا علی، ماں فاطمہ، امام حسن معاف کر دے گے؟ امام حسین 72 شہید، وہ کربلا والوں کو بے دردی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا، وہ سارے معاف کر دے گے؟ یہ تو پچھتاوا ہے. اب اس کا کوئی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہے اس کا چھوٹنے کا ذریعہ. اب اس کا مطلب یوں سمجھ لو اس کا آخری ہے یہی ہے، جرم کی سزا جہنم دوزخ. اب یہ چاہے کتنا بھی ماتم منا لے مگر یہ دھوکے باز لوگ تھے. امام حسین کو انہوں نے کربلا والوں کو دھوکہ دیا، انہیں بلایا، وہ کہتے ہیں کوفہ والوں نے بلایا، مسافر بن کر آئے تھے وہ تو، اور پھر ان کے ساتھ غداری کی. اور افسوس، پہلے کہا کہ اے امام حسین ہم آپ کے مرید بن جائیں گے، آپ سے بیعت لے لیں گے، ہم آپ کو مان لیں گے، آپ خلیفہ ہو. مگر افسوس کہ وہ لوگ پھر گئے اور پھر کربلا کی جنگ کا واقعہ ہوا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نماز کی پابندی کرے. کل نہیں پڑھی تھی نماز تو آج جتنے وقت کی ملے اتنے وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. موت اچانک آئے گی، فرشتہ آیا، روح قبض ہو گئی، کوئی آپ کو اٹھائے گا نہیں، پھر آپ کی نماز پڑھی جائے گی جسے نماز جنازہ کہتے. پھر کوئی نہیں اٹھانے آئے گا، کوئی گھر میں 1 گھنٹہ نہیں رکھے گا، غسل دے کر کفن پہنا کر اسی قبرستان، اس اندھیری قبر میں جا کر چھوڑ دے گے. اور پھر قیامت تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس تک، ابجوں سال تک، قیامت تک اس قبر میں رہنا ہے. اگر اعمال اچھے ہوئے، نماز پڑھی، برقع پہن لیا، پردے کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. اور اگر بے پردگی کی، نماز نہیں پڑھی تو یوں سمجھ لو کہ قبر کا حال مردہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی. کیونکہ جو ایک وقت نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا اس کا نام جہنم دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اور جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو لڑکی 10 سال کی ہو گئی اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، جو لڑکا 12 برس کا ہو گیا اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی. آپ اپنے گھروں کے مردوں کو بھیجو نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، وہ گھر کام پر سے آئے تب بھیجو. فجر میں رات کو جلدی سو جاؤ یار. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے اب جانتے ہو؟
وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صلاۃ و سلام کے بعد، مگر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کربلا والوں نے بھوکے پیاسے رہ کر بھی امام حسین نے دشمنوں کے سامنے بھی نماز نہیں چھوڑی، تو ہمیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے، چین سے سونے ملتا ہے، اچھی طرح ہماری زندگی گزر رہی، پھر کون ہمیں نماز سے روک رہا ہے؟ تو جتنا ہو سکے اتنا جلدی جلدی نمازی بن جائے، نہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ ضرور پڑھائی جائے گی۔ اب آپ یہ مت سوچیں کہ ہماری عمر ہوئی، اب ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم کیسے پردہ کریں، ہمیں تو نماز پڑھنا نہیں آتا۔ ارے ٹوٹی پھوٹی نہیں آتا تو کم از کم پیشانی جھکانا، سجدہ تو کرنا آتا نا اللہ کی بارگاہ میں، اتنا ہی کر لیں۔ کاش اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرمائے، اللہ عمل والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔